أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى يقول إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، میرے نہایت واجب الاحترام معزز علماء کرام اور اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے اس جامعہ ابو ہریرہ کی درجہ حفظ کی کلاس میں سے 3 طلبہ اعظام جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا، ان کے حفظ مکمل کرنے کی خوشی میں آج کی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آپ حضرات نے ان 3 بچوں کو دیکھا اور سنا جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا۔ اللہ رب العزت ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے موضوع کی مناسبت سے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ اور ذخیرہ احادیث میں سے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 مبارک احادیث تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے ان کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان میں سے پہلی روایت کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، اور ہمارے اس ادارے کا نام ہے جامع ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں سے سب سے ممتاز وصف یہ تھا کہ احادیث جتنی صحابہ سے منقول ہیں ان میں سے سب سے زیادہ احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن نبوت سے وابستہ ہونے کے بعد دکانداری اور تجارت نہیں کی۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ دکانداری کرنا گناہ ہے، تجارت کرنا ناجائز ہے اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد گرامی فرمایا، اگر پیغمبر کے اس ارشاد پہ نظر جائے تو صحابی کا عمل بھی سمجھ آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کلہم کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
ان میں سے جس صحابی کے نقش قدم پر چلو گے تم نجات پا جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے دین دیا، اللہ کے پیغمبر نے دین صحابہ کرام کو عطا فرمایا، اور صحابہ نے پیغمبر کے دین کو پوری دنیا میں عام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علوم ظاہری بھی عطا فرمائے، علوم باطنی بھی عطا فرمائے۔ علوم ظاہری کہتے ہیں قرآن کریم کے الفاظ کو، حدیث مبارکہ کے الفاظ کو، اور علوم باطنی کہتے ہیں تزکیہ اور طہارت کو، کہ انسان کو اللہ وہ اخلاق اور وہ اوصاف عطا فرما دے جن اوصاف کی وجہ سے انسان اللہ کے دین پہ عمل کرتا ہے۔ آپ حضرات نے اخلاق کا لفظ تو سنا ہوگا، میں ایک اخلاق کے لفظ کی وضاحت عرض کرتا ہوں۔ عموماً لوگ کہتے ہیں نا جی یہ سخاوت ایک بڑا اچھا خلق ہے، اخلاق کا حصہ ہے، شجاعت اخلاق کا حصہ ہے، عدالت اخلاق کا حصہ ہے، لیکن یقین کیجئے کہ ہم میں سے 99% لوگ اس کا معنی جانتے نہیں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھو بھی سخاوت کسے کہتے ہیں تو لوگ کہیں گے سخاوت کا معنی ہے کہ پیسے بہت خرچ کرے، حالانکہ پیسے خرچ کرنے کا نام سخاوت نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں مال دینے کا نام تو صدقہ ہے، سخاوت تو نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے یہ کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا، اگر صدقہ واجبہ دیا تو کہتے ہیں زکوٰۃ ادا کی، اگر پیداوار میں سے صدقہ واجبہ دیا کہتے ہیں عشر دیا، اور اگر نفلی مال دیا کہتے ہیں اس نے صدقہ کیا۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں صدقہ بھی کہتے ہیں اور قرآنی اصطلاح میں انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام صدقہ اور انفاق ہے تو پھر سخاوت کسے کہیں گے؟ سخاوت کا معنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہیں ہے، اصل میں سخاوت کہتے ہیں انسان کے اندر اس وصف کو کہ جو انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ عطا کرتی ہے۔ تو سخاوت خرچ کرنے کا نام نہیں ہے، سخاوت اندر کے اس جذبے اور فطرت اور طبیعت کا نام ہے کہ جو انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح صداقت ہے، شجاعت ہے، عدالت ہے، باقی صاحب اب اسی پر قیاس فرماتے چلے جائیں۔ تو میں نے عرض کیا اللہ نے پیغمبر کو اوصاف ظاہری بھی دیے اور اللہ نے پیغمبر کو اوصاف باطنی بھی دیے، اور دونوں علوم سے رب نے پیغمبر کو نوازا، اور نبی نے وہ علوم صحابہ کو منتقل کیے، صحابہ نے ان علوم کو پوری دنیا میں امت کے سامنے بیان کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو جامع انسان تھے، کوئی وصف انسانیت کا ایسا کامل نہیں ہے جو ہمارے پیغمبر کے اندر نہ پایا جائے۔ ویسے تو اللہ نبی کو کامل پیدا کرتا ہے، نبی انسان کامل ہوتا ہے، لیکن ہمارے پیغمبر تو نبی نہیں، وہ تو نبی الانبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر نبی نہیں، سید الانبیاء ہیں۔ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جن کی برکت سے اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نبوت عطا کی ہے۔ ہمارا سنت والجماعت عقیدہ یہ ہے حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ اللہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جس قدر انبیاء کو اللہ نے نبوت دی ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو حضرات انبیاء کو نبوت ملی لیکن پیغمبر کے صدقے میں ملی، اس کو علماء کی زبان میں کہتے ہیں ذاتی اور عطائی نبوت۔ ہمارے پیغمبر کی نبوت ذاتی تھی اور باقی انبیاء کی نبوت عطا ہوئی بواسطہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو نبی انسان کامل ہوتا ہے لیکن نبی عام نبی کی بات نہیں، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی الانبیاء ہے، پیغمبر انسان کامل ہیں۔ نبی کے اندر اللہ نے ساری اوصاف کو جمع کر دیا لیکن پیغمبر کے اوصاف آگے صحابہ میں منتقل ہوئے، لیکن ہوا یہ کہ نبی نے سارے اوصاف صحابہ کو دیے۔ علم تو ہر صحابی کے پاس موجود تھا، ہر صحابی قرآن پورا جانتا تھا، ہر صحابی مسائل کو جانتا تھا۔ اگلا مسئلہ یہ تھا اوصاف نبوت کا، وہ اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کو دیے لیکن کسی میں ایک وصف نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، کسی میں دوسرا نمایاں، اور اللہ کے پیغمبر نے اعلان فرمایا کہ میرے اوصاف صحابہ میں تقسیم ہوں گے اور تم میں سے جس کے نقش قدم پر چلو گے اللہ تمہیں ہدایت عطا فرما دے گا اور تم نجات پا جاؤ گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو لیا، صحابہ آگے چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابہ میں سے وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد تجارت نہیں کی، کلمہ پڑھنے کے بعد کاروبار نہیں کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد مزدوری نہیں کی، بلکہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو پیغمبر کے دین کے لیے وقف کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا کام یہ تھا نبی سے دین کو لینا اور پیغمبر کے دین کو محفوظ کرنا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے علوم کو لیا اور محفوظ کیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جو علوم دینے والے تھے وہ دے دیے اور جو علوم امت کو نہ دینے والے تھے، صحیح کی روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو علوم اللہ کے نبی نے مجھے دیے اگر سارے علوم میں امت کو دے دوں تو لوگ میری گردن کو کاٹ دیں، لوگ ان علوم کو سمجھ بھی نہ پائیں جو علوم اللہ کے پیغمبر سے میں نے سیکھے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جس نے پوری زندگی اپنی دین پہ خرچ کی ہے۔ میں یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں، آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں دین کے ساتھ دنیا کا کام بھی کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں مبارک ہے،
دین کا کریں دنیا کا کریں، کوئی منع تو نہیں کرتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دونوں علوم ہونے چاہیے، ہم منع تو نہیں کرتے دونوں علوم پڑھیں، لیکن عہد صحابہ میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محض علم دین کے لیے وقف کر دیا اور کوئی دوسرا کام کیا ہی نہیں ہے۔ اگر یہ دوسرے کام کرنے ضروری ہوتے، اللہ کے پیغمبر ان کو فرماتے تم ساتھ دنیا بھی کرو، تم تجارت بھی کرو، تم مزدوری بھی کرو، تم نے صرف اپنے آپ علم کے لیے وقف کیوں کر دیا؟ تو جو انسان اپنے آپ کو محض علم کے لیے وقف کر دے وہ یوں سمجھے کہ سنت ابو ہریرہ کو زندہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو اللہ نے سنت عطا فرمائی تھی، ابو ہریرہ کی سنت کو زندہ کرتا ہے۔ کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کو ابو ہریرہ سے پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ کے نقش قدم پہ چل پڑے، اور بعض ظالم وہ تھے جن کو صحابی رسول سے پیار نہ تھا، ان نے صحابہ پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ میرے دوستو ایک بات یہ نشین فرما لیں، دنیا میں جو بھی انسان دین پہ حملہ کرتا ہے یا وہ کم علمی کی وجہ سے کرتا ہے یا وہ کم عقلی کی وجہ سے کرتا ہے یا ضد کی وجہ سے کرتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی، یا علم نہیں ہوگا جاہل ہوگا، یا انسان میں علم ہوگا تو عقل کم ہوگی کم عقل ہوگا، یا انسان کے اندر اللہ علم بھی دے گا عقل بھی دے گا مگر ضد ہوگی، اس کی وجہ سے دین پہ حملہ کرے گا۔ جن لوگوں نے صحابہ پہ حملہ کیے ان میں سے بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا، اور حملے کا انداز کیا اختیار کیا؟ اب حضرت ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تو نہیں تھا، نام تو ان کا عبد الرحمن تھا، والد کا نام صخرہ تھا، عبد الرحمن بن صخرہ، اور بھی ان کے نام روایات میں آتے ہیں، لیکن زیادہ معتبر روایت یہ ہے ان کا نام تھا عبد الرحمن، والد کا نام تھا صخرہ۔ تو بعض لوگ فوراً کہنے لگے کہ تم ابو ہریرہ سے پیار کرتے ہو، ہریرہ عربی زبان میں بلی کو کہتے ہیں، ابو ہریرہ کا معنی ہوتا ہے بلی کا باپ، یہ کون سا عظمت والا آدمی تھا؟ اگر عظمت والا انسان ہوتا اس کا نام ابو ہریرہ کیوں رکھتے؟ میرے دوستو جس کے لیے میں نے بات اٹھائی اللہ کرے یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب بات سمجھنا، لوگوں نے اعتراض کیا اور اعتراض کیا کرنے لگے؟ ہریرہ نام ہے بلی کا، بلی کا بھی نہیں بلی کے بچے کا جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں، عربی زبان میں ہرۃن بلی کو کہتے ہیں، اور بلی کے چھوٹے بچے کو ہریرہ کہتے ہیں جسے ہم بلونگڑا کہتے ہیں۔ ابو ہریرہ کا بظاہر نام کیا ہے؟ بلی کا باپ۔ تو لوگ کہتے ہیں اگر ابو ہریرہ بڑے باکمال لوگ ہوتے تو لوگ اس کو علامہ کہتے، لوگ اس کو فقیہ کہتے، لوگ اس کو محدث کہتے، ابو ہریرہ کیوں کہہ دیا؟ میرے دوستو صحابہ کے عشق کا اندازہ کریں، یہ بات میں کیوں کہنے لگا ہوں؟ ہمارے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی صورت میں آیا ہے۔ اس ظالم نے ایک نیا فلسفہ دیا ہے، وہ کہتا ہے پیغمبر کے عمل دو قسم کے تھے، نبی نے بعض عمل کیا نبی ہونے کی حیثیت سے اور بعض عمل کیے انسان ہونے کی حیثیت سے۔ میں اور آسان کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں حضور نے بعض کام کیے عبادت کے لیے اور بعض کام کیے بشری تقاضوں کی وجہ سے۔ مثلا نبی نے وضو کیا، وضو کیوں کیا؟ کہ نماز پڑھنی تھی، اللہ کا حکم تھا۔ پیغمبر نے نماز کیوں پڑھی؟ کہ اللہ کی عبادت کا حکم تھا۔ نبی نے روزہ رکھا، یہ عبادت تھی۔ نبی نے حج کیا، عبادت تھی۔ نبی نے جہاد کیا، عبادت تھی۔ یہ تو نبی نے کام فرمائے عبادت سمجھ کر، لیکن بعض کام وہ تھے جو عبادت نہیں بلکہ بشری ضرورت تھی۔ مثلا وہ کون سا؟ پیغمبر نے لباس پہنا، لباس بشری ضرورت ہے، مسلمان ہو تو بھی پہنے گا اور کافر ہو تو بھی پہنے گا۔ یہ انسان اپنی گرمی کا، عربوں کے اندر وہ گرمی تھی تو گرمی کے موسم میں نبی نے اپنے سر پہ پگڑی باندھی۔ وہ کہتے ہیں پگڑی اس لیے نہیں باندھی کہ عبادت تھی، پگڑی اس لیے کہ عربوں کا مزاج یہ تھا، ان حضرات کا ماحول اور مزاج تھا، اس لیے وہ پگڑی پہنتے۔ کہتے ہیں نبی نے اپنے سر میں تیل لگایا، وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے کہ تیل سے انسان کے جسم کو فائدہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر نے آنکھوں میں سرما لگایا مگر وہ عبادت سمجھ کر نہیں بلکہ اس لیے سرما حضور نے لگایا، اس سے آنکھ کے اندر بینائی میں طاقت آتی ہے۔ اس ظالم نے کہا کہ پیغمبر کے اعمال دو قسم کے ہیں، جو کام نبی نے بطور عبادت کے کیے وہ کام کرنا امت کے لیے ضروری ہے، لیکن جو کام پیغمبر نے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ بطور بشری ضرورت کے کیے یہ کام کرنا امت کے ذمے نہیں ہے اور اس کے کوئی مستقل طریقہ بھی نہیں ہے۔ لباس بشری ضرورت تھی، جیسا چاہو پہنو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا بشری ضرورت تھی، آپ جیسا چاہو پہنو۔ رہائش انسان کی بشری ضرورت ہے، آپ جیسی چاہو اختیار کرو، یہ سب بشری تقاضے ہیں، اس میں شریعت نے کسی کو پابند نہیں کیا۔ میرے دوستو میں یہ بات کہنے لگا ہوں، ایک ذوق ہے حج کا، ایک ذوق ہے پیغمبر کے صحابہ کا۔ ہم کہتے ہیں اس تقسیم کو کرنے والا وہ شخص ہے جو عشق سے خالی ہے، جو درد نبوت سے خالی ہے، جو پیغمبر کی محبت سے خالی ہے۔ ایک صحابہ وہ تھے کہ جن کو پیغمبر سے پیار اتنا تھا، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے، حضور تشریف فرماتے ایک صحابی ہے، صحابی کا نام معاویہ تھا رضی اللہ عنہ۔ یہ معروف حضرت معاویہ نہیں، ایک اور صحابی تھے ان کا نام حضرت معاویہ تھا رضی اللہ عنہ۔ آئے اور
पैगंबर सल्लम तशरीफ फरमाते, हजूर ने अपने गिरबान के बटन खोले थे, हजूर यूं बैठे थे। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु, वो गैर मारूफ सहाबी, वो जिंदगी भर अपना गिरबान बंद नहीं किया। किसी ने पूछा हजरत आप बटन क्यों नहीं लगाते? फरमाया जब मैंने मोहम्मद को देखा तो बटन खुले हुए थे, मेरा जी नहीं चाहता मैं बटन को लगाऊं। सहाबी रसूल थे हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लम जा रहे थे, रास्ते में गुजर हुआ, हजरत बिलाल से फरमाया अजान दो। बिलाल ने अजान दी। मुशरिकीन के बच्चे भी थे, वो जमा हुए, उन्होंने नकल की, उनमें से अबू महजूरा भी थे, उन्हें नकाली के तौर पे अजान पड़ी। हजूर ने फरमाया इसको पकड़ो। वो बच्चे दौड़े, सहाबा ने अबू महजूरा को पकड़ लिया और हजूर ने फरमाया बेटा वो तुम क्या कलिमात कह रहे थे? अबू महजूरा रजी अल्लाह ने कलिमात डर गए, कलिमात अदा नहीं किए। हजूर ने फरमाया नहीं नहीं बेटा वो कलिमात दोहराओ जो तुमने दोहराए। उसने कहा जी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फरमाया जरा जोर से कहो। वो फिर कहते अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत अबू महजूरा के सर पे अल्लाह के पैगंबर ने शफकत और मोहब्बत का नबूवत वाला हाथ रखा। अबू महजूरा के दिल में ईमान उतर गया, वो कलमा पड़ा और मुसलमान हो गए। हजरत अबू महजूरा जवानी गुजर गई। हजरत अबू महजूरा के बाल रिवायात में आता है औरतों की तरह, बल्कि औरतों से भी लंबे, उनके अपने बाल ये कमर से नीचे गुजरते। किसी ने कहा तुम कैसे इंसान हो, बाल काट लो। फरमाया कैसे काटो, इन बालों में मोहम्मद का हाथ रखा है, इन बालों को मैं काट नहीं सकता। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बाल काटने से इनकार कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु मदीना मुनव्वरा से निकले। हजरत उमर एक मैदान में जा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जानबूझ के अपने पांव को यूं ठुड्डा मारा पत्थर के साथ और गिर पड़े, फिर चले। किसी ने पूछा हजरत आपने खुद जानबूझ के इस रोड़े और पत्थर के साथ अपने पांव को मारा और गिरे फिर चल पड़े? हजरत उमर फरमाने लगे मैं अल्लाह के नबी के साथ था, हजूर यहाँ से गुजरे, पैगंबर को यूं ठुड्डा लगा, पैगंबर गिरे तो मुझे हयात के बगैर गिरे यहाँ से गुजर जाऊं। ये सहाबा थे। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने गुलाम के साथ थे, खच्चर पे सवार थे, सफर में जा रहे थे। एक मकाम पे गुलाम से फरमाया इस मेरे घोड़े या खच्चर को रोको। उसने रोक दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा अपनी सवारी से नीचे उतरे और ऐसे बैठे जैसे इंसान पेशाब करने के लिए कदाए हाजत के लिए बैठता है। थोड़ी देर के लिए बैठे, फिर अपने घोड़े पे सवार हुए चल दिए। उस गुलाम ने कहा हजरत अगर आपने हाजत नहीं थी, कदाए हाजत नहीं थी, आप यहाँ पर उतर के बैठे क्यों? आप क्यों बैठे थे? आपने वक्त जाया किया, अच्छी रफ्तार में जा रहे थे। फरमाया मुझे जरूरत तो न थी, लेकिन एक मर्तबा जैसे हम जा रहे हैं इसी तरह मैं अल्लाह के पैगंबर के साथ था, हजूर ने यहाँ पे सवारी रुकवाई और पैगंबर कदाए हाजत के लिए बैठे तो मेरा जी चाहता कि जाते पैगंबर की ये अदा भी जिंदा कर दूं, मेरा जी चाहता मैं हजूर की अदा भी जिंदा कर दूं। मैं इसलिए कहता हूं अब सहाबा का इश्क देखें। हजरत अबू हुरैरा का नाम मैं भी मानता हूं, अबू हुरैरा नहीं था, अबू हुरैरा का नाम अब्दुर्रहमान था। हुरैरा अरबी जुबान में बिल्ली के बच्चे को कहते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ज़ौक़ था, वो बकरियां चराते थे, चरवाहे थे, अपने पास एक बिल्ली रखी होती। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर ने देखा और देखकर फरमाया या अबा हुरैरा, बिल्ली वाले। अबू हुरैरा को अल्लाह के पैगंबर का नाम इतना पसंद आ गया, वो फरमाते मुझे अब्दुर्रहमान मत कहो, अबू हुरैरा कहो, अब्दुर्रहमान मत को मुझे अबू हुरैरा को। हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु पैगंबर के सहाबी थे। सफीना कश्ती को कहते हैं। अब सफीना नाम तो नहीं है, ये मारूफ सहाबी वो थे कि जिनके बारे में रिवायात में आता है जब सहाबा अफ्रीका के जंगलों में गुजरे तो वहां पे देखा कि शेर भी थे और जंगल के जानवर थे। हजरत सफीना ने खड़े होकर उस जंगल में ऐलान किया था जो मुझे राह बताने के लिए आया है। हजरत सफीना साथ चले, वो सहाबा के साथ पहुंचा कर आया। नाम सफीना नहीं था, नाम और था। अल्लाह के नबी ने देखा ये बोझ उठा लिया करते थे। हजूर ने मोहब्बत फरमाया तो कश्ती लगती है सफीना। उन्होंने फरमाया मेरे नाम को छोड़ दो, अब मुझे सफीना ही कहा करो, क्योंकि हजूर से मोहब्बत था। मैं कहता हूं जाकिर नाइक जालिम तो पैगंबर की मोहब्बत से खाली है, इसलिए तूने कहा आदत और है इबादत और है। हम ये कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात अकीदा ये है, अल्लाह की कसम तुमने सर पे कपड़ा तो रखना ही है ना, यूं रखो जैसे पैगंबर ने रखा। तुमने कपड़ा तो पहना ही है ना, यूं पहनो जैसे पैगंबर ने पहना। हजरत अनस के बारे में आपने सुना होगा, शमाइल तिरमिज़ी रिवायत है। हजरत अनस फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, फरमाया एक मर्तबा मैं गया, अल्लाह के पैगंबर खाना खा रहे थे। मैंने हुजूर सल्लम के सामने एक बर्तन देखा, बर्तन में हुजूर सब्जी को उठा रहे थे तलाश करते हुए। मैंने देखा कौन सी सब्जी है? फरमाया कि कद्दू है। मैंने नबी पाक को देखा, वो कद्दू को बर्तन से उठा उठा के कहते थे। अनस फरमाते हैं उस दिन के बाद मुझे कद्दू से ज्यादा महबूब कोई ग़िज़ा नहीं थी।
یہ ادائیں تھی نا. اب حضرت انس کا ذوق اور تھا تو ذاکر نائک ہوتا وہ کیا کہتا ہے, کھانا ہی ہے نا, مجھے مچھلی پسند ہے تمہیں کدو پسند ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں, صحابہ نے خدا کی قسم اپنی محبت کو پیغمبر کے مزاج میں فنا کر دیا تھا. صحابہ نے اپنی خواہش کو حضور کے قدموں میں ڈال دیا تھا. یہی وجہ تھی میرے اللہ نے حضور کے ساتھ صحابہ کے نام کو زندہ کر دیا. میں نے بات اس لیے اٹھائی, حضرت کا نام ابو ہریرہ نہیں تھا ہم مانتے ہیں, لیکن اگلی بات بھی کہتا ہوں, کم عقل وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ ہے, ان کو دبن کا معنی بھی نہیں آتا. عربی زبان میں جیسے ابن کا معنی باپ ہوتا ہے, اسی طرح عربی زبان میں ابن کا معنی والا بھی ہوتا ہے. ہمیشہ ابو ہریرہ کا معنی ابن کا معنی باپ نہیں ہوتا. اللہ کے پیغمبر اپنے گھر گئے, اپنے گھر کے دروازے پہ دستک دی, اپنا گھر نہیں, حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ کو گھر گئے, دیکھا تو اپنی بیٹی لخت جگر اکیلی ہے. پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت علی مجھ سے ناراض ہے. فرمایا کہاں گے؟ کہا حضرت وہ تو مسجد میں لیٹے ہوئے, مسجد میں چلے گئے. اللہ کے پیغمبر گئے. اب دیکھو خامد اور بیوی میں ناراضگی, کہا خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ, پیغمبر کی لخت جگر ہے, لیکن خامد بیوی معاملات تو ہو ہی جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا زہرا علی کدھر ہے؟ فرمایا حضرت وہ تو گھر میں نہیں ہے, ہماری کچھ ناراضگی ہوگی. حضور گئے, حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضور نے فرمایا قوم یا ابا تراب, قوم یا ابا تراب. اب ابو تراب کا معنی گیا, تراب کا معنی مٹی, ابن کا معنی باپ تو نہیں ہے نا. اگر ابو ہریرہ کا معنی بلی کا باپ تھا, حضرت علی کا معنی ہوتا بلی کا نہیں مٹی کا باپ ہوتا, لیکن ہم کہتے نہیں, ابن کا معنی ہوتا ہے مٹی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا ابا تراب, یا ابا تراب, اے مٹی والے اٹھ جا. علی کیا ہوا, تم گھر کیوں نہیں جاتے؟ چھوڑو ناراضگیاں ہوتی ہیں, اپنے گھر چلو. اللہ کے پیغمبر نے صلح کرا دی. اب دیکھیں ابو تراب تھا, اس کا معنی تراب مٹی کا باپ تو نہیں ہے. ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں آتا. یہ کم عقلی کی بنیاد پہ تو نے اعتراض کر ڈالا, کم علمی کی بنیاد پہ اعتراض کر ڈالا. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں, یہ عجیب بات یہ ہے, اللہ پاک کا نظام دیکھیں. کبھی کبھی رب یوں بھی کرتے ہیں کہ لوگوں کو کسی کا نام یاد نہیں رہتا, بلکہ لوگوں کو اس کا مشن زندہ رہتا ہے. میں اب ان کے حوالے سے ایک بات کہتا ہوں, تاریخ میں دو انسان ایسے گزرے ہیں کہ جو تاریخ انسانی کے سب سے بڑے انسان تھے, انبیاء کے بعد. ان میں پہلا انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ میں سے پیغمبر کے جانے کے بعد اس امت کا سب سے بڑا شخص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن صحابہ کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں جتنے ائمہ اور علماء ہیں, ان علماء ائمہ میں سے سب سے بڑے امام کا نام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے بڑا کائنات میں مانے صحابی نہیں جنا, امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا صحابہ کے بعد مانے امام نہیں جنا. میں ایک بات کہنے لگا, اگر کوئی تم سے پوچھے ابو بکر کا نام کیا تھا تو لوگ نام نہیں جانتے. نام جاننے والے دنیا میں 2-4 ہوں گے. کسی سے پوچھو ابو بکر کا نام کیا ہے, کوئی نہیں جانتا. طلباء جانتے ہوں گے, علماء جانتے ہوں گے. ابو بکر کا نام عبداللہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام کوئی نہیں جانتا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان تھا, نام کوئی نہیں جانتا. لوگ ابو بکر کو جانتے ہیں, ابو بکر کا نام نہیں جانتے. امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ جانتے ہیں مگر نام نہیں جانتے. اس کی وجہ ابو بکر کے ایک مشن تھا, اللہ نے اس مشن کو ابو بکر کے نام سے زندہ کیا. ابو حنیفہ کا ایک مشن تھا, اس نام سے اللہ نے ابو حنیفہ کے مشن کو زندہ کیا, یہ نام کو زندہ نہیں کیا. وہ کیسے؟ عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا, عربی زبان میں بکر کا معنی ہوتا ہے پہل کرنا. حضرت ابو بکر صدیق کو رب نے یہ صفت عطا فرمائی کہ ہر مقام پہ پہل کی. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو ابو بکر پہلے, ہجرت کرو ابو بکر پہلے, صدقہ دو ابو بکر پہلے, کماری بیٹی دو ابو بکر پہلے. جو بھی تقاضا آیا ابو بکر نے پہل کی ہے, اور پہل کرنے والے کو عربی زبان میں ابو بکر کہتے ہیں. اللہ کو پہل کرنے والا ابو بکر کا وصف اتنا پسند آ گیا کہ لوگ نام نہیں جانتے, لیکن یہ جانتا ہے کہ پیغمبر کی ہر دعوے پہ پہل کرنے والا ابو بکر تھا. اس لیے اللہ نے نام تو لوگ بھول گئے, یہ بھولے نہیں ہیں, میرے رب نے بلا دیا. کبھی کبھی اللہ یوں بھی فرماتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, ابو حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ حنیفہ کا معنی قرآن کہتے ہیں واتبع ملت ابراہیم حنیفہ, یہ حنیفہ تو صفت ہے دین کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ملت حنیفہ یعنی خالص دین کی اتنی خدمت کی ہے. ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین والا. اللہ نے ابراہیم کے لیے قرآن میں حنیفن کا لفظ استعمال کیا. حنیف کہتے ہیں جو باطل سے الگ ہو جائے, حنیف کہتے ہیں بدعت سے الگ ہو جائے, حنیف کہتے ہیں کفر سے الگ ہو جائے, حنیف کہتے ہیں گمراہی سے الگ ہو جائے. ابو حنیفہ کا معنی جس نے گمراہی کو دین سے الگ کر دیا, بدعت کو الگ کر دیا, فسق کو الگ کر دیا, گمراہی کو جھٹک کے دین کو صاف کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا. جس طرح پہل کرنا حضرت ابو بکر کا خاصہ تھا, تو دین میں سے باطل کو الگ کر کے خالص دین کو پیش کرنا یہ حضرت ابو حنیفہ کا خاصہ تھا. اسی لیے لوگ ابو بکر کے نام عبداللہ کو نہیں جانتے, ابو بکر کو جانتے ہیں. حضرت نعمان کے نام کو نہیں جانتے, ابو حنیفہ کو جانتے ہیں. اللہ نے پیغمبر کے جانے کے بعد ابو بکر کے وصف کو مشن کی صورت میں زندہ کر دیا. امام اعظم ابو حنیفہ کے وصف کو مشن کو وصف کی صورت میں زندہ کر دیا.
تو یہ تو اعتراض وہی کریں گے نا جن کو ابو کا معنی نہیں آگا. اس لیے ہم ابو ہریرہ پہ اعتراض نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں ہم اعتراض تو نہیں کرتے. ایک تو ہم کہتے ہیں ابو ہریرہ کا معنی ہے بلی والا, تو بلی کا باپ تو نہیں نا. نمبر دو ہم کہتے ہیں ان کا ابو ہریرہ کہنا یہ ابو ہریرہ کے عشق نبوت کی دلیل ہے. اس نے نام کو چھوڑ دیا, اس کو زندہ کر دیا. صحابی تھے, ان کے ایک کان ذرا دونوں بڑے تھے. اللہ کے پیغمبر فرمایا یا ذل, حضور نے فرمایا صحابی تھے دونوں, اس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے. اللہ کے پیغمبر فرمایا یا ذل یدین, اے دونوں ہاتھ والے. اب اس کا نام کوئی نہیں جانتا, دونوں ہاتھ والا جانتے ہیں. صحابہ کو پیغمبر سے محبت اتنی تھی کہ حضور کی زبان سے نکل لفظ کی قدر کرتے تھے. تو میں اس لیے دوست عرض کرتا ہوں وہ تو صحابہ تھے نا. اگر پیغمبر نے ابو تراب کہہ دیا, صحابہ نے اس کو سینے سے لگا لیا. ابو ہریرہ کہہ دیا, سینے سے لگا لیا. ذوالعیدین کہہ دیا, سینے سے لگا لیا. صحابہ وہ تھے کہ جو پیغمبر کی اداؤں پہ مرتے. اور ایک آج ذاکر نائک پیدا ہوا, کہتے ہیں نہیں لباس تو ہماری مرضی, یہ ہماری مرضی, رہن سہن ہماری مرضی, کھانا ہماری مرضی. میں کہتا ہوں نہیں یہ پیغمبر سے محبت کم ہونے کی دلیل ہے. میرے دوست ایک وقت آئے گا جو پیغمبر کی عادات کو چھوڑے گا وہ کل پیغمبر کی عبادات کو بھی ترک کر دے گا. جو حضور کی عبادت کو چھوڑے گا وہ کل کو پیغمبر کی عادات کو ترک کرے گا, کل عبادات کو بھی چھوڑ دے گا. یہ کفر نے نیا طرز اختیار کیا امت کے سامنے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. میرے دوستوں میں ایک بات کہا کرتا ہوں, کسی آدمی سے پوچھو بھئی تم دنیا میں کیا چاہتے ہو, کہے گا بھئی اللہ کی رضا. موت کے بعد کیا چاہتے ہو, کہتا ہے بھئی جنت. ہم کہتے ہیں اچھا اگر دنیا میں اللہ کی رضا چاہتے ہو تو اللہ کی رضا محمد کی رضا میں ہے. اگر قیامت کو جنت چاہتے ہو تو وہ جنت کون سی جس میں حضور نہ ہو. جنت میں تو جائے گا ہی وہ جو پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہو. ہم کہتے ہیں ظالم حضور کی اداؤں دنیا میں اپناؤ, اللہ قیامت کو تمہیں خوش کر دے گا. پیغمبر کی آنکھ تم ٹھنڈی کر دو, اللہ قیامت کو تمہیں ٹھنڈا. اگر عجیب بات یہ میں ایک بات کہتا ہوں, آپ نے روایت تو پڑھی ہوگی, فضائل اعمال کے اندر بھی موجود ہے کہ لوگ کہتے ہیں عبادت الگ ہے عادات الگ ہیں. اللہ کے نبی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بازار سے گزرے, اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ایک صحابی کا مکان تھا, ایک منزلہ نہیں 2 منزلہ تھا. فرمایا یہ مکان کس کا ہے, جی فلاں کا ہے. اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اطلاع ملی, واپس گیا, اس نے مکان کو گرا دیا. صحابہ نے پوچھا بھائی کیوں, اس نے کہا اس لیے کہ میرے محمد کو مکان پسند نہیں ہے, میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتا. یہ تعویل تو نہیں کی, یہ عادت اور عبادت ہے. صحابی رسول تھے, اللہ کے پیغمبر نے ان کی ہاتھ سے انگوٹھی دیکھی, حضور نے چادر دیکھی. فرمایا جو تم نے چادر پہنی ہے میری امت کے مردوں پہ حلال ہے, میری امت کے مردوں پہ حرام ہے. یہ ریشم کی چادر ہے, جو یہاں پہنے گا وہاں اس کو نصیب نہیں ہوگی. صحابی گیا اور اس چادر کو جلا کے رکھ دیا. کسی نے کہا بھی تم نے چادر کو کیوں جلایا, ریشم کی چادر تم پہ حرام تھی, اپنی بیوی کو دیتے تھے. کہتے ہیں نہیں اس چادر پہ حضور کی نگاہ ناراضگی سے پڑی ہے, میں چادر بیوی کو بھی نہیں دے سکتا. میرے دوستو یہ مقام تھا, اس لیے صحابہ کے لیے جان دینا آسان تھا. یہی وجہ تھی نا, کبھی داڑھی کٹ گئی یہ عادت ہے, کبھی لباس ختم ہو گیا یہ عادت ہے, کبھی جسم پہ اپنی پگڑیاں اتر گئی یہ عادت ہے. میں کہتا ہوں چھوڑو, خدا کی قسم اگر تم نے عبادت اپنانی ہے عبادت وہی ہوگی جو پیغمبر کرے گا. اگر عادات اپنانی ہے تو عادت بھی وہی ہوگی جو محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس بات کو. یہ ذاکر نائک کی صورت میں امت کو نیا فتنے سے واسطہ پڑا. اللہ میری اور آپ کے اس فتنے سے حفاظت فرمائے. بچو ان فتنوں سے. ماز دو بول کا نام علم نہیں ہے, انگلیوں پہ چند حوالے گلنے کا نام علم نہیں ہے, چند ٹوٹکے یاد کر لینے کا نام علم نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں علم ہے عشق نبوت کا نام. اگر ایک لفظ آتا ہو پیغمبر کا عشق ہو, یہ کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. حضور کی اداؤں پہ جان دیتا ہو, کائنات کا سب سے بڑا عالم ہے. اور ایسا علم جو حضور کے لباس سے دور کر دے, ایسا علم پیغمبر کے رہن سہن سے دور کر دے, ایسا علم جو پیغمبر کے چہرے سے الگ کر دے, ایسا علم تمہیں مبارک ہو, ایسے ڈاکٹر تمہیں مبارک ہو. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے, اللہ ہماری نسلوں کو بھی شیطان سے حفاظت فرمائے. اس فتنے سے بچو, اللہ ہم سب کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں نے عرض کیا تو ضمناً بات آ گئی, ہمارے ادارے کا نام تھا ابو ہریرہ. اللہ اس ادارے کو قائم اور دائم رکھے. میں نے ابو ہریرہ کے لفظ پہ تھوڑی سی بات عرض کی ہے. وہ اس لیے کبھی کبھی لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں, ہم سے پوچھتے رہتے ہیں نا جی ابو ہریرہ کا معنی کیا ہے. میں نے پھر کیا ہوا, ایک ساتھی فون کرنے لگا حضرت معاویہ کا معنی کیا ہے. میں نے کہا تجھے اس سے کیا واسطہ پڑتا ہے. کہتا نہیں پھر بھی بتائیں تو صحیح نا. میں نے کہا معاویہ آسمان کے ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام ہے. جب کہتا اچھا ستارے کا نام ہے, میں نے کہا ہاں. میں نے کہا دیکھو اللہ کے پیغمبر نے حضرت معاویہ تو کتنا عجیب انسان ہے, ابو بکر بھی ستارہ, عمر بھی ستارے, عثمان علی سارے صحابہ ستارے, لیکن وہ صحابی جس کا نام ہی ستارہ ہے وہ معاویہ ہے.
نہیں سمجھے میری بات کو؟ دیکھیں نا دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہم کہتے ہیں سارے صحابہ ستارے، لیکن یہ صحابہ ظاہراً ستارے نہیں ہے، باطناً ستارے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نجوم ہدایت، یہ صحابہ ستارے مگر نجوم ہدایت ہے۔ ابو بکر بھی ستارہ ہے، یہ ستارہ ہدایت کا ہے، لیکن حضرت معاویہ یہ ستارہ نبوت بھی ہے اور یہ ستارہ آسمانی بھی ہے۔ اللہ نے دونوں نعمتیں حضرت معاویہ کے کھاتے میں رکھ دی ہیں۔ ظالم تم کیوں جلتے ہو؟ اس لیے عجیب بات یہ ہے، میں کہتا ہوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغمبر کے وہ صحابی کے ستارہ ہونا جس کے وصف میں شامل ہے، جس کے نام میں شامل ہے، اس ستارے کو تو بلندیاں ملتی ہے نا، کوئی بلندیاں نہ دینا چاہے تب بھی ملتی ہے۔ حضرت معاویہ کے تو نام میں بلندی ہے، جلنے والے کا منہ کالا، تجھے کیا ملے گا؟ اس پہ تھوکے گا تیرا منہ برباد ہوگا۔ حضرت معاویہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، رب نے حضرت معاویہ کے نام میں بلندیاں رکھ دی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں نام کا ذات پہ اثر پڑتا ہے، اس کے نام میں بھی بلندی، اور پیغمبر کے صدقے میں اللہ نے اس کی ذات کو بھی بلند فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ میں عرض کر رہا تھا یہ ساری فضول سی بحثیں ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں نے جو روایات پڑھی ہیں، ایک روایت کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری روایت کے راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تیسری روایت کے راوی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین صحابہ کی میں نے مرویات آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ دعا فرمائے ایک دو روایتی پوری ہو جائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صحابہ تھے۔ آج آپ نے قرآن سنا، قرآن ختم ہوا، میں ساتھ ہی قرآن کے حوالے سے ایک بات کہا کرتا ہوں، آپ نے کبھی سنا لوگ کہتے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، اس کو کتاب اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، یہ مختلف اس کے نام ہیں، اس کو کلام اللہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں، اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں، اس کو کتاب اللہ کیوں کہتے ہیں؟ کبھی تم نے غور کیا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھنا اس قرآن پہ تین دور گزرے ہیں، ان تین بزرگ گوروں کے نام سے قرآن کے تین نام بنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو پڑھا، اللہ نے کلام پر تکلم کیا۔ نمبر دو، اللہ نے اس قرآن کو حضور کے سینے پہ اتارا، اللہ کے پیغمبر کی زبان نے قرآن کو پڑھا، یہ دو دور گزرے۔ نمبر تین، اس قرآن کو لکھا گیا، یہ لکھنے والے کون تھے؟ پیغمبر کے صحابہ تھے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، قرآن بھی ٹھیک ہے، کتاب اللہ بھی ٹھیک ہے، کلام اللہ تو نہیں دیا، صحابہ نے قرآن کو لکھ لیا، یہ تو بدعت تھی نا، جو کام نبی نے نہ کیا وہ صحابہ نے کیوں کیا؟ ہر نئی چیز بدعت ہوتی ہے۔ میرے اللہ کے علم میں تھا کہ لوگ پیغمبر کے صحابہ پہ اعتراض کریں گے، اس لیے میرے رب نے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے قرآن کا آغاز ہی یہاں سے کیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ علماء اس بات کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ دیکھیں نا عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ذالکا، عربی زبان میں ایک لفظ ہوتا ہے ھذا، ہم اردو میں اشارہ کرتے ہیں نا یہ اور وہ، یہ کے لیے کہتے ہیں ھذا اور وہ کے لیے ذالکا۔ عربی زبان میں یہ کے لیے ھذا اور ذالکا وہ کے لیے، ایک ہے اشارہ قریب کا اور ایک ہے اشارہ بعید کا۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا، فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قرآن ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں مفسرین نے ایک اعتراض کیا، دیکھو قرآن کو وہ کیوں کہا؟ قرآن تو سامنے موجود ہے، جب قرآن سامنے موجود ہے تو کہنا یوں چاہیے تھا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، فرمایا ذالک وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں۔ اعتراض تو ہوا نا، جب قرآن سامنے ہے، قرآن قریب ہے، اشارہ قریب کا لاؤ، اشارہ دور کا کیوں لائے؟ بعض مفسرین نے جواب یہ دیا، کہتے ہیں ذالک سے مراد اس سامنے جو قرآن اس کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ لوح محفوظ والے قرآن کی طرف، کہ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میرے دوست اس سے بہتر جواب ہمارے کعبے نے کتنا عمدہ دیا، ہمارے کعبے نے بہت عجیب جواب دیا۔ فرماتے ہیں دیکھو اللہ نے پیغمبر کو قرآن دیا تو لکھا ہوا تو نہیں نہ دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اثر پہ حضرت جبریل کے ذریعے قرآن دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو دیا تو پیغمبر نے قرآن لکھ کر تو نہیں نہ دیا، اللہ کے پیغمبر نے قرآن پڑھا، صحابہ نے سنا اور بعد میں لکھ لیا۔ اب لوگ کہہ سکتے تھے قرآن اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، تورات اللہ نے لکھی ہوئی دی، انجیل لکھی ہوئی دی، زبور لکھ کر دی ہے، لیکن قرآن تو لکھا ہوا نہیں دیا، پیغمبر نے صحابہ کو لکھا ہوا قرآن نہیں دیا۔ تو لوگ اعتراض کر سکتے تھے نا، قرآن تو ابو بکر نے لکھا، قرآن تو عمر نے لکھا، قرآن تو عثمان علی نے لکھا۔ اعتراض ہو سکتا تھا، جو اعتراض 1300 سال 1200 سال یا 1000 سال بعد میں آنا تھا، اللہ نے جواب پہلے دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں قرآن محمد نے نہیں لکھا، قرآن ابو بکر لکھے گا، میں جانتا ہوں قرآن عمر لکھے گا، رب نے جواب پہلے دیا، فرمایا الف لام میم ذالک وہ قرآن جو لکھا جائے گا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی نہیں لکھا، ذالک الکتاب وہ جو لکھا جائے گا، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کبھی تم نے غور کیا میرے رب نے تکلم کیا، یہ کلام اللہ بنا، اللہ نے پیغمبر کے سینے پہ اتارا، فرمایا فیضا قرانا فتبع قرآنا، یہ قرآن بنا جب حضور نے پڑھا اور جب ابو بکر
نے لکھا تو پھر یہ کتاب اللہ بنا. قرآن بھی ہے، کلام بھی ہے، کتاب بھی ہے. کلام اللہ ہے اللہ کے اعتبار سے، کتاب اور قرآن یہ کلام اللہ ہے اللہ کے اعتبار سے، اور قرآن ہے حضور کے اعتبار سے، اور کتاب اللہ ابو بکر صدیق کے اعتبار سے. جو ابو بکر نے کام کرنے تھے رب نے پہلے صفائیاں دے دی ہیں تاکہ اس پر کوئی بھونک کر اعتراض نہ کر سکے. اس لیے ہم کہتے ہیں قرآن کو تو بھی ٹھیک، کلام کو تو بھی ٹھیک، اور کتاب اللہ کو تو بھی ٹھیک. یہ قرآن جو لکھا ہوا رب نے ہمیں عطا فرما دیا، رب نے گواہیاں خود دے دی ہے، صداقت پہ مہر رب نے خود لگا دی ہے بحمد اللہ تعالی. اللہ نے ایسی صحابہ کی صفائی دی ہے اب دنیا کا کوئی کافر اس پر اعتراض کر نہیں سکتا، کرے گا تو اپنا ایمان برباد کرے گا. تو میں نے خیر روایات پڑھی اسی قرآن کے حوالے سے. میں عرض کر رہا تھا اللہ میں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے میں آیت تھوڑی سی عرض کرتا ہوں. انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کی حفاظت کی ہے، آئندہ قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. وعدہ تو اللہ نے لیا نا. ہم اس پہ ایک بات کہا کرتے ہیں کہ دنیا کے یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم کہتے ہیں تمہاری تورات ٹھیک، تمہاری انجیل ٹھیک، تمہاری زبور ٹھیک، ہم مانتے ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھو، تمہاری انجیل کو ہم اب قابل عمل نہیں سمجھتے، تمہاری تورات کو قابل عمل نہیں مانتے، تمہاری زبور کو قابل عمل نہیں مانتے. یہودی عیسائی فوراً کہتے ہیں بھئی کیوں قابل عمل نہیں مانتے؟ ہم کہتے ہیں تمہاری تورات انجیل کو بدل دیا گیا اور قرآن کو بدل کوئی نہیں سکتا. قرآن کے محفوظ رہنے کا اللہ نے وعدہ کر لیا. یہودی اور عیسائی فوراً کہتے ہیں قرآن کی آیت پڑھو جس آیت میں اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھنے کا وعدہ کر لیا، وہ آیت پڑھو. ہم نے آیت پڑھی انا نحن نزلنا ذکر وانا له لحافظون. مولانا قاسم نانوتوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عیسائی نے اعتراض کیا. اس نے کہا مولانا اس قرآن میں تو یہ ہے انا نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو اتارا. کیا تورات ذکر نہیں ہے؟ کیا انجیل ذکر نہیں ہے؟ کیا زبور ذکر نہیں ہے؟ یہ تو سارے ذکر ہیں. اللہ فرمایا بالکل ذکر ہے. اس نے کہا جب یہ سارے ذکر ہیں تو اس پر کیا دلیل ہے؟ یا ذکر سے مراد قرآن ہے، تورات انجیل کیوں نہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائے. مولانا فرمایا تو نے اعتراض اس لیے کیا تو لغت عرب کو نہیں جانتا، اگر عربی لغت اور زبان کو جانتا تو اعتراض نہ کرتا. عیسائی پادری کہنے لگا جی وہ کیسے؟ حضرت فرمایا کہ دو لفظ عربی زبان میں، ایک ہوتا ہے نزل ينزل تنزیلا، ایک ہوتا ہے انزل ينزل انزالا. نزل ينزل کا معنی اور ہے، انزل ينزل کا معنی اور ہے. اگر کسی بات کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا جائے، وقفے وقفے سے اتارا جائے تو پھر عربی میں نزل ينزل تنزیلا کہتے ہیں، اور اگر اکٹھا ایک مرتبہ اتارا جائے پھر عربی زبان میں انزل ينزل انزالا کہتے ہیں. تو رات کو دیکھو اکٹھی اتری، انجیل کو دیکھو اکٹھی اتری، زبور کو دیکھو اکٹھی آئی، اور قرآن کو دیکھو تو اس سال میں آیا. اللہ کہتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر. تو معلوم ہے ذکر سے مراد قرآن ہے، تورات انجیل زبور نہیں ہے. عیسائی لاجواب ہو گیا. حضرت کے جواب عیسائی لاجواب ہوا. میں نے ایک جگہ پہ یہی اعتراض اور جو مولانا قاسم نانوتوی کا پیش کیا، ایک غیر مقلد کی چٹ آ گئی، اس نے مجھے چٹ لکھی، کہتے ہیں تم کہتے ہو نا قرآن کہتے ہیں نزلنا، قرآن نے تو انزلنا بھی کہا. میں نے کہا ہاں پہ کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں انا، قرآن کریم کے اندر سورۃ القدر میں اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا. اب یہاں نزلنا کا لفظ تو نہیں ہے نا، انزلنا فی لیلۃ القدر ہم نے اتارا. کہتے ہیں دیکھو آپ کہتے ہیں نزلنا، قرآن کہتے ہیں انزلنا. میں کہتا ہوں میں نے اس لیے کہا نا گمراہ وہی ہوگا جو کم علم ہو یا کم عقل ہو. میں نے کہا بیوقوف تو جانتے نہیں ہے. اللہ نے قرآن کو دو مرتبہ اتارا، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، دوسری مرتبہ آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ. جب لوح محفوظ سے اتارا تو اکٹھا، اور آسمان دنیا سے پیغمبر کے سینے پہ 23 سالوں میں. اس لیے انزلنا بھی ٹھیک ہے، نزلنا بھی ٹھیک ہے. ہم تو نزلنا پہ بات کرتے تھے نا، انا نحن نزلنا ذکر. ہم کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. اعتراض تو تم کرو، تمہارے پاس کوئی اعتراض کا جواب نہیں ہے. جو ہم اعتراض کریں گے تم اس کا جواب نہیں دے پاتے. تو رات پہ اعتراض کیے گے تم نے جواب نہیں دیا، انجیل پہ اعتراض کیے گے تم نے جواب نہیں دیا. اور میں اگلی بات کہتا ہوں، یقین کیجیے دیوبندی ہو تمہیں مبارک ہو، ہمارے کعبے نے علمی جواب نہیں دیے، ہمارے کعبے نے عملی جواب بھی دیے. ایک ہوتا ہے علم سے جواب دینا، ایک ہوتا ہے عمل سے جواب دینا. اللہ اکبر. حضرت مولانا حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے. حضرت شاہ صاحب کے سامنے آپ نے سنا، دہلی میں عیسائی فنڈر پادری تھا، اس نے اعتراض کیا. اس نے کہا مسلمانوں تم کہتے ہو کہ قرآن جلتا نہیں ہے، تم کہتے ہو قرآن محفوظ رہتے، حالانکہ رب کا وعدہ یہ نہیں ہے. روایات میں ایک روایت آتی ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اگر کسی قرآن کو چمڑے میں ڈال دیا جائے وہ چمڑا محترق واگ میں جلتا نہیں ہے. اس عیسائی نے اس حدیث کو اعتراض بنیاد بنا کے لگا، کہتے تم کہتے ہو کہ یہ قرآن جلتا نہیں ہے، اچھا آؤ تو مجھ سے مناظرہ کرو، لیکن مناظرہ علمی نہیں ہوگا، میرا تمہارا مناظرہ عملی ہوگا. تم اپنے قرآن کو لاؤ، میں اپنی انجیل کو لاتا ہوں. تم اپنے قرآن کو آگ میں یہاں سے بلّہ ڈال دو، میں اپنی انجیل کو ڈال دیتا ہوں. جو جل گیا وہ جھوٹا، جو بچ گیا وہ سچا. مسلمان بڑے پریشان ہوئے. پریشانی کے عالم میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور کہا حضرت آپ فرمائے ہماری تو
जवाब समझ नहीं आता। फरमाया तुम चैलेंज कबूल करो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी यहाँ पे कहा था, आज भी आपसे लाहौर के मुसलमानों कहता हूं, हमारी परेशानी की वजह यह है हम एतराज का जवाब खुद देने की कोशिश करते हैं। जवाब खुद मत दो, जवाब के लिए आलिम की तरफ रजू करो, काफिर तुम्हारा पीछा छोड़ जाएगा, गुमराह तुम्हें छोड़ जाएगा। यह तयशुदा बात है। अगर तुम पे कोई एतराज करे तुम खुद जवाब मत दो, कभी मैं आलिम नहीं हूं, मेरे आलिम के पास हो। तुम आलिम का नाम लोगे, ये यूं दौड़ेगा जैसे शैतान अजान की आवाज सुन के दौड़ते है। तुम आजमा कर तो देखो, ये गुनाह तभी होगा हम खुद सवाल का जवाब देंगे, जवाब बनेगा नहीं और बातिल के सामने झुक जाएंगे। हम कहते हैं कोई दलील तो उसके पास भी है ना। मैं कहता हूं कोई दलील उसके पास तो थी, लेकिन तुम इधर आकर तो बात करो। अभी कल की बात है, परसों की, बल्कि यहाँ से गैर मुकल्लद थे, एक हमारा तबलीगी भाई, उसको लेकर सरगोदा मेरे पास एतराजात के जवाब के लिए। उन्होंने कहा हमें सवाल आता, मैंने कहा बहुत अच्छी बात। वो एक सवाल करने लगा, वही जो गैर मुकल्लदीन ने रटा रखे थे, मुझे कहते मौलाना आप तकलीद करते हो। मैंने कहा बिहम्दिल्लाह ताला करते ही नहीं है, बल्कि तकलीद को वाजिब भी समझते हैं, जो नहीं करता उसको फासिक भी कहते हैं। मुझे वो कहने लगे तकलीद कैसे? मैंने कहा दलील बात की है, दलील बात ही। मुझे कहता तकलीद समझा सकते हो? मैंने कहा समझा सकते हो। कहते हैं कहां से? मैंने कहा कुरान से। हम तीन बैठे, कहते जी कुरान से दलील लो। मैंने कहा तू कुरान पर कहां से पढ़ता है? कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तूने हमजे पे कौन सी हरकत पढ़ी है? कहते जबर की। मैंने कहा तू कहते अल्हम्दु, मैं कहता इल्हम्दु, ये कहते उल्हम्दु। बता मेरी इल्हम्दु गलत है, तेरा अल्हम्दु ठीक है, तो मुझे दलील दे। नहीं समझे? मैंने कहा भाई तू दलील ले, तू इतनी जल्दी जो गैर मुकल्लद हुआ, हमें भी कोई दलील ले। कहता जी अलहम्दो नहीं है। मैंने कहा मैं कहता नहीं है, अलहम्दो है। तू बता अलहम्दो क्यों है? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह को देखा? तूने अलहम्दो पढ़ते अल्लाह के रसूल को देखा? तूने अलफ पे जबर कैसे पढ़ी है? तूने कारी से पढ़ी ना, कारी बात के तूने मान ली है। तेरा मौलवी कहते तूने बात मान ली है, तेरी माँ ने कहा अलहम्दो तूने मान लिया। इमाम आजम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करता, अपने बाप की तकलीद करता है, कुरान के कारी की तकलीद करता है, इमाम की तकलीद नहीं करता। मैंने कहा जालिम मेरी बात को पल्ले बांध ले, अगर तू तकलीद न करे रब्बे काबा की कसम तुम दीन की बात करते हो, अलहम्दो में हमजे की जबर भी साबित नहीं होती, तो साबित कर दे। मैंने कहा मुझसे कह दे। मैं कहता मेरे पास दलील मौजूद है, अलहम्दो में जबर क्यों पढ़ते? हमारे पास दलील है, हमने नहव पढ़ी, हमें मौजूद है हमजा वसलिया जो मुफ्तू होता है इब्तिदाई कलाम में। मैं तो दलील दे लूंगा, लेकिन अगली बात याद रख ले। मैं कहता हूं बात याद रखो, तकलीद कहते किसे है? तकलीद इसका माना होता है एक बात दलील हो, आप बिला मुतारबे दलील मान ले, अगरचे बाद में तुम्हें दलील भी मिल जाए, अगरचे बाद में दलील मिल जाए, बाद में दलील मिल जाना। जब मैंने अलहम्दो पढ़ा था तो मुझे मालूम नहीं था अलहम्दो क्यों पढ़ते हैं। हमें माँ ने पढ़ाया, बाप ने पढ़ाया, उस्ताद ने पढ़ाया, हमने पढ़ लिया, अब हमें दलील भी आती है। लेकिन दलील आने के बाद हम खुद को मुज्तहिद नहीं कहते, हम कहते ना हम मुज्तहिद नहीं है, ये तो मुज्तहिद की दी हुई दलीलें हमें पढ़ी है। मैंने उससे कहा वो गैर मुकल्लद हुआ था। मैंने कहा देखो मैं तुम्हें एक बात कहता हूं, तुम सुबह अहले हदीसों के मदरसे में जाओ और उनसे जाकर पूछो कि तुम जो 8 साल 10 साल 5 साल निसाब है ना, वो मुझे किताबें दो, मैं मदरसे में पढ़ना चाहता हूं। वो तुम्हें किताबें देंगे, अगर उन किताबों में फिका की किताबें ना हो मैंने इस मसले कबूल कर लूंगा। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा मसले हमसे याद करते हैं, याद होने के बाद फिर हमें भोगना शुरू करते हैं। याद हमसे करते हैं, हिदाया हमारी पढ़ेंगे, कंध हमारी पढ़ेंगे, कुदूरी हमारी पढ़ेंगे, जब मसले याद हो जाएंगे फिर गालियां देने शुरू कर देंगे। कहते हैं क्या मतलब? मैंने कहा तुझे नहीं यकीन आता गैर मुकल्लदीन का, चला जा उसे कह दे भाई मैं पूरी नमाज मुझे सिखा दो, कुरान और हदीस से पूरी नमाज सिखा दो, वो सिखा दे, मैं बमा मदरसा बमा सादा के मैं हदीस होने का ऐलान कर दूंगा। मुझसे पूछोगे तो मैंने कहना है मुकम्मल नमाज फिका में है। मैं कहूंगा मुकम्मल नमाज कहां पे है? तू मुकम्मल नमाज की तरतीब कुरान हदीस से ले आ, तू ले आकर ला सकते है। अगर तू नहीं ला सकता फिर हमारी बात मान ले। मुकम्मल नमाज तुमने पढ़ी है फुकहा से, मुकम्मल नमाज सीखी है फुकहा से। मुझे कहते जी कैसे? मैंने कहा मैं एक मिसाल देता हूँ। वो पहले उसने जमात में वक्त लगाया था, तूने कुछ वक्त भी लगाया? कहते जी हाँ। मैंने कहा बता नमाज के फर्ज कितने हैं? कहते जी 13। मैंने कहा पूरे कुरान में पूरे ज़ख़ीरे अहादीस में दिखा दे नमाज के फर्ज 13 है, दिखा दे, तुझे कहीं भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं नमाज के फर्ज 13 हैं, ये फर्ज 13 है, ये गिनती कुरान और हदीस में नहीं है। लेकिन फुक़हा जब कहते हैं 13, वो कहते हैं जगह का पाक होना फर्ज है, दलील ये, कपड़े का पाक होना फर्ज है, दलील ये, तकबीर तहरीमा फर्ज है, दलील ये। एक एक फर्ज पे दलील देते हैं। फुक़हा ने हम पे क्या एहसान किया, जो फर्ज बिखरे पड़े थे और इनकी तादाद जमा नहीं थी, इमाम ने तादाद को जमा किया हमारी आसानी के लिए। मैंने कहा उसने कोई जुर्म किया है? बिखरे फराइज को जमा कर दिया, बिखरे दलाइल को जमा कर दिया। दलाइल हमारी किताबों से, मसाइल हमारी किताबों से, और जब याद हो गए तो गालियां भी हमें देते हो। खैर उससे बात चल पड़ी, मैं अल्लाह ने फजल फरमाया उसको काफी हद तक जब बात समझ आई, मेरे अल्लाह ने करम किया, बात समझ आई, करीब हुआ, कायल हुआ। जो बात मैं आपसे कहने लगा असल बात इधर उधर चली जाए। मुझे कहते हैं आप इमाम की तकलीद करते हो? मैंने कहा जी हाँ। कहते हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की? मैंने कहा जी हाँ। कहते उनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ थे? मैंने कहा जी हाँ। इमाम मोहम्मद भी थे? मैंने कहा जी हाँ। कहते इमाम अबू हनीफा वो
کیسے استاد تھے, ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد ان کی بات نہیں مانتے. وہ کیسا استاد تھا؟ اگر وہ اتنا بڑا عالم تھا, شاگرد اس کی بات مان لیتا, شاگرد اس سے اختلاف تو نہ کرتا نا. اگر ان کی بات شاگرد نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ بات سمجھے؟ کہتے ہیں ان کی بات ان کے شاگرد نہیں مانتے, ہم کیوں مانے؟ میں نے کہا بابا خوش قسمتی حضرت داؤد اور سلیمان کی کہ ان کے دور میں غیر مقلد نہیں تھے, ورنہ لوگ نبوت کا انکار کر دیتے. مجھے کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا قرآن کہتے, آپ قرآن اٹھاؤ. مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے, حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی نے اپنی زمین میں کھیتی کاشت کر رکھی تھی, دوسرا چرواہا تھا, وہ بکریاں لے کر جا رہا تھا. وہ ہوا گیا کہ بکریاں, اس چرواہے کی بکریاں اس آدمی کے کھیت میں چلی گئی, ان کے کھیت کو ضائع کر دیا, کھا لیا, خراب کر دیا, اجاڑ دیا. حضرت داؤد کے پاس گیا, حضرت ہمارا فیصلہ فرمائے. داؤد نے فرمایا بھی تو نے غلط کیا, تیری بکریوں نے اس کا کھیت اجاڑا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ تو اپنی بکریاں اس کے حوالے کر دے. مثلا 1000 کا نقصان کیا, 1000 کی بکریاں اس کو دے دے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہ دونوں حضرت سلیمان کے پاس گئے علیہ السلام, حضرت سلیمان کے پاس گئے, ہمارا فیصلہ فرمائے. حضرت سلیمان فرمانے لگے بھئی جو تیرا کھیت اس کی بکریوں نے کھایا ہے, ایسا کر یہ کھیت اس کے حوالے کر دے, اس کی بکریاں تو لے لے, تو بکریوں کا دودھ پیا کر, اپنی بکریوں سے اولاد کو دودھ پلایا کر, اور یہ آدمی تیرے کھیت میں کام کرے گا. جتنا کھیت پہلے تھا, جب کھیت دوبارہ بڑا ہو جائے گا تو بکریاں واپس کر لینا اور یہ کھیت تجھے واپس کر دے گا. حضرت سلیمان نے فیصلہ کیا. اب حضرت داؤد کا فیصلہ اور تھا, سلیمان کا فیصلہ اور تھا. قرآن کہتا ہے ففہمناہا سلیمان, فیصلہ سلیمان کا ٹھیک تھا. میں نے کہا خوش قسمتی ان دونوں نبیوں کی, اس دور میں غیر مقلد نہیں تھے. اگر تم اس وقت میں ہوتے تو غیر مقلد کہتا ہے داؤد کو تیری گل تے تیرا پتر نہیں منداسی کی میں منی ہے, نہیں سمجھے؟ تیری بات تو تیرا بیٹا نہیں مانتا, ہم کیسے مانے؟ سلمان بیٹے تھے, داؤد نبی تھے نا. میں نے کہا تم نے تو نبی کے سامنے بھی کھڑا ہو جانا تھا. خوش قسمتی ان حضرات کی کہ اس وقت تم نہیں تھے, ورنہ سلیمان کی نبوت پہ لوگ ایمان چھوڑ دیتے. میں نے کہا اچھا, روایات میں آتا ہے نا, بڑا عجیب ایک قصہ محدثین نے لکھا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد 2 عورتیں آئیں. انہوں نے کہا تمہارا ایک فیصلہ کرے. ہوا یہ تھا, عورتیں جا رہی تھی, ایک بھیڑیا آیا اور ایک بچے کو لے کر وہ جنگل میں چلا گیا. ایک بچہ, عورتیں 2 ہیں. اب دونوں جھگڑ پڑی. ماؤں کو تو پتا تھا نا بیٹا کس کا ہے. وہ داؤد کے پاس آئی, کہا ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے, دوسرا کہتا ہے بیٹا میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے اور فیصلہ کر دیا. روایت میں فقضا بہ للکبریٰ, انہوں نے بڑی عورت کے حق میں فیصلہ کیا, یہ بیٹا اس کا ہے. دونوں چل پڑی. چھوٹی کہتی ہے داؤد بھی ٹھیک ہے, اللہ کے نبی ہیں, حضرت سلیمان بھی اللہ کے نبی ہیں, چلو سلیمان کے پاس چلتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ اور کیا, حضرت سلیمان نے فیصلہ اور کیا. سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی تم دونوں کا جھگڑا ہے, فیصلہ یوں نہیں ہوتا, تم بیٹا لاؤ اور چھری لاؤ, میں چھری کو ذبح کرتا ہوں, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا, آدھا تو لے جا. چھری لاؤ, میں بیٹا 2 ٹکڑے کرتا ہوں. حضرت سلیمان نے اب چھری لی نا اور بیٹے پہ چھری رکھی تو چھوٹی رو پڑی. کہتے ہیں نہیں سارا ہی بڑی کو دے دو. سلیمان نے فرمایا نہیں, بیٹا ہے ہی چھوٹی کا, یہ بیٹا ہے ہی چھوٹی کا, یہ جو تڑپی ہے نا یہ اسی کا بیٹا ہے. تو کہتے ہیں چلو میرے پاس جو ہوگا زندہ تو ہوگا نا. اب حضرت داؤد کا طرز استدلال الگ تھا, حضرت سلیمان علیہ السلام کا طرز استدلال الگ تھا, لیکن دونوں نبی تھے نا. میں نے کہا اگر اس وقت ہوتے غیر مقلد تو بڑا شور مچا دے. خوش قسمتی ان کی اس وقت غیر مقلد نہیں تھے. بحمد اللہ کو کچھ بات سمجھ آئی, اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یار میں عرض کر رہا تھا, بات لمبی ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن ہم نے اتارا, قرآن کی حفاظت بھی ہم کریں گے. اب بات سمجھے, قرآن کہتے کسے ہیں؟ بعض لوگوں نے کہا جی قرآن کا نام ہے الحمد سے لے کر والناس تک الفاظ, یہ بھی قرآن ہے, لیکن صرف یہ قرآن نہیں ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ثم ان علینا بیانا, اس قرآن کا معنی بیان کرنا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو جس طرح قرآن کے لفظوں کو اللہ نے محفوظ رکھا, کیا رب قرآن کا معنی محفوظ نہیں رکھے گا؟ رکھے گا. اللہ لفظ محفوظ رکھے گا تو معنی محفوظ نہیں ہوگا, معنی بھی محفوظ ہوگا. میرے دوست اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے قرآن کے الفاظ, ایک ہے قرآن کے معنی. قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا قاری, قرآن کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے قرآن کا حافظ, اور حدیث کے لفظ کو محفوظ رکھتا ہے محدث, اور قرآن اور حدیث کے معنی کو محفوظ رکھتا ہے فقیہ. یہ محفوظ رکھتے, مجتہد محفوظ رکھتے. اللہ رب العزت نے قرآن کے الفاظ کے لیے قراء کا انتخاب کیا, اور ان میں سے قرات اس کی چلی جو کوفے کا تھا, اور قرآن کے معنی کی حفاظت کے لیے اللہ نے ائمہ کو پیدا کیا, اور فقہ اس کی چلی جو کوفے کا تھا. جس قاری کی قرات پڑھتے ہو کہاں کا تھا, اور جس امام کی فقہ وہ کہاں کا.
اگر کوفے والے سے بغض ہے تو پھر قرآن کے لفظ بھی چھوڑ دو نا. قرآن کا لفظ نہیں چھوڑتے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم میں اور غیر مقلد میں فرق یہی ہے, وہ ظالم آدھی بات مانتا ہے آدھی چھوڑ دیتا ہے, اور ہمارے اندر یہی ہے ہم بات آدھی نہیں مانتے, ہم بات پوری مانتے ہیں. ہم نے کوفے والے کو مانا تو کوفے کا قاری تھا تب بھی مان لیا, اور کوفے کا فقیہ تھا تب بھی مان لیا. غیر مقلد کہتے ہیں نہیں ہم لفظ قرآن کو کوفے کا قاری ہو تو مان لیں گے, اور قرآن کا معنی بیان کرنے والا اگر کوفے کا مجتہد ہو تو نہیں مانیں گے. کبھی آپ نے غور کیا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایک ہے لفظ قرآن, ایک ہے معنی قرآن. لفظ قرآن تو ہر آدمی بیان کرے گا لیکن قرآن کا معنی ہر آدمی بیان نہیں کر سکتا. لفظ قرآن سے گمراہ کیا جا سکتے لیکن قرآن کے معنی سے گمراہ نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ تھی نا, اگر الفاظ قرآن ہو گئے تو بھئی یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, یہ بھی قرآن ہے, اور جب کہو گے نا قرآن کا معنی, قرآن کی تشریح, قرآن کا مفہوم, غیر مقلد سمجھتا ہے اگر میں نے کوفے کے قاری کا قرآن پیش کر دیا مطلب اپنا بیان کروں گا نا تو گمراہی کے دروازے کھلے ہیں. ہم نے کہا نا کوفے کے قاری کا قرآن بھی لیں گے اور کوفے کے مجتہد کا معنی بھی لیں گے. اگر کوفے کے قاری کی قرات کو دنیا قبول کر لے اور کوفے کے مجتہد کی تفسیر بھی قبول کر لے, رب کعبہ کی قسم پھر گمراہی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے غیر مقلد نے کہا نہیں ہم کوفے کے قاری کی قرات تو لیتے ہیں لیکن کوفے کے مجتہد کا معنی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے دوستوں میں بات کیا تو اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم قرآن کا لفظ بھی لیتے ہیں اور قرآن کا معنی بھی لیتے ہیں. اور اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کی خوبی یہ ہے, آپ پوری دنیا میں کھنگال مارو, میں یہ بات دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, الفاظ قرآن کو محفوظ کرنے والا دیوبندیت سے زیادہ پوری دنیا میں کوئی فرد نہیں ہے, اور قرآن کے معنی کو محفوظ کرنے والے فقہا بھی دنیا میں دیوبند زیادہ کہیں بھی نہیں ملیں گے آپ. الفاظ قرآن کو محفوظ کیا تو ہم نے, اور قرآن کے معنی کو محفوظ کیا تو ہم نے, یہ ہم تھے محفوظ کرنے والے. اب آپ کہیں گے جی وہ کیسے؟ دیکھو ایک ہے قرآن کے الفاظ, یہ تو دنیا میں چلے, ایک ہے قرآن کا معنی. اب قرآن تو عربی ہے تو قرآن کا معنی اجمی میں ہوگا نا, اجمی میں کیسے؟ یا قرآن کا معنی فارسی میں ہوگا, یا قرآن کا معنی اور پنجابی میں ہوگا, قرآن کا معنی اردو پشتو میں ہوگا نا. لفظ قرآن کریم کا اجمی میں سب سے پہلے ترجمہ اس تاریخ پہ کرنے والا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے, جس نے قرآن کا سب سے پہلے ترجمہ فارسی میں کیا, وہ حنفی تھا. اور قرآن کا سب سے پہلا قرآن عرش پہ اردو میں ترجمہ کرنے والا شاہ رفیع الدین ہے, اور وہ بھی حنفی تھا. سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تو وہ بھی حنفی, اور سب سے پہلے قرآن کا فارسی میں ترجمہ کیا تو اردو میں ترجمہ کیا تو وہ بھی حنفی. اور اس اردو ترجمے کی شرح قرآن کی سب سے پہلے کرنے والا اگر کوئی دنیا میں تھا تو وہ حنفی بھی تھا اور شیخ الہند دیوبندی بھی تھا. وہ کون تھا؟ حنفی بھی تھا اور دیوبندی بھی تھا. اور کس دور میں ترجمہ کیا قرآن کا؟ جس دور میں تم غیر مقلد انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے اور یہ مالٹا کی جیل کاٹ رہا تھا. کس دور میں؟ جب تم انگریزوں کے حق میں فتوے دے رہے تھے, انگریز کے حق میں جہاد کے منسوخ ہونے کے اعلان کر رہے تھے. الاقتصادی مسائل جہاد میں محمد حسین بٹالوی نے نہیں لکھا. آج لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت, انتشار. ہم کہتے ہیں کبھی غور کیا انتشار پھیلانے والا کون ہے؟ جب دیوبندیت نے تحریک کو انگریز کے خلاف شروع کیا, انگریز کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا, فروئی مسائل تم زیر باس لائے. سب سے پہلے ہندوستان میں حسین بٹالوی نے 10 سوالات پہ مشتمل اشتہار شائع کیا. کہتے ہیں ایک سوال پہ اتنا انعام دوں گا. اس نے 10 سوال پیش کیے, اس کا جواب شیخ الہند نے دیا. جواب کس نے دیا؟ شیخ الہند نے دیا. حسین بٹالوی کی تولتی بند ہو گئی. حسین بٹالوی خود نہیں آیا, عبد الکریم غیر مقلد سے حسین بٹالوی نے جواب لکھایا. وہی عبد الکریم جو بعد میں قادیانی بنا, ان کا مفتی بعد میں قادیانی بنا. پھر شیخ الہند نے اس کا جواب ایضاح الادلہ کے نام سے دیا, جو آج تک غیر مقلدیت کے سینے پہ ہم کہتے ہیں وہ لوہے کے میخ کی طرح ہے جس کو غیر مقلد نہیں نکال سکا. 60 سال گزر گئے, آج تک ایضاح الادلہ کا جواب نہیں آیا, اور اب نے چاہا تو آئندہ آئے گا بھی نہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں انگریز کے خلاف جنگ کون لڑ رہا تھا؟ دیوبندی. اور منسوخیت جہاد کے فتوے کون دے رہا تھا؟ غیر مقلد. مرزا غلام احمد قادیانی اور امام احمد رضا خان, تینوں نے فتوے دیے. ہر ایک کی منطق الگ تھی. مرزا قادیانی نے تریاق القلوب لکھی اور وہ کہتے ہیں میں نے منسوخیت جہاد پہ اتنی کتابیں لکھ دی ہیں اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں. احمد رضا خان کو جوش آیا, اس نے اعلام العام بانہ ہندوستان دار السلام کتاب لکھی. کہتے ہیں جہاد کے لیے ایک امیر
امیر ہونا شرط ہے اور وہ بھی قریشی ہو، وہ نہیں ہے، لہذا جہاد بھی نہیں ہے۔ پھر مروڑ اٹھا محمد حسین بٹالوی کے پیٹ میں، پھر اس نے کتاب لکھی الاقتصاد فی مسائل جہاد، اور پورے ہندوستان کے اس وقت کے غیر مقلد علماء سے دستخط کروائے، اور پھر اس اقتصاد فی مسائل جہاد کے مصنف حسین بٹالوی نے انگریز گورنر کو درخواست دی، اس نے کہا ہم نے اتنی خدمت کی ہے، اقتصاد جیسی کتاب لکھ کے جہاد کی منسوخیت کے فتوے دیے اللہ کے لیے، اب ہمیں وہابی نہ کہو، اب ہمیں اہل حدیث کہو۔ اب ہمیں کیا کہو؟ یہ آپ کے علم ہے، شاید آپ جانتے ہوں کہ یقیناً اصل یہ تھا کہ جب انگریز کے خلاف تاریخ چلی اس دور میں انگریز نے علماء حق کو بدنام کرنے کے لیے لفظ وہابی کا لفظ استعمال کیا، لفظ وہابی، اور اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، اتنا بدنام کیا، کہتے ہیں اس وقت دو عورتیں لڑ پڑیں، دو عورتیں لڑ پڑیں، عورتوں کی لڑائی ہوگی، ایک کہتی ہے میں تیرے منہ سور دیا، دوسری کہتی ہے میں تیرے منہ وہابی تننا، ایک کہتی ہے میں تیرے منہ سور دیا، دوسری کہتی ہے تیرے منہ سے بھابی تننا۔ اب اس عورت کے گھر میں جو اس کی بہو آئی تھی نا نو، وہ بہو کہنے لگی اما ایک گال تے دس، انہیں گال کٹی تیرے منہ میں سور تننا، تو آ کے تیرے منہ بھابی تننا، سور دا تو مینوں پتہ ہے بھابی کی نواندے نے، ماں کہتی پتیے 100 سور لن تے کہ بھابی بندا ہے۔ اس قدر انگریز نے اس لفظ کو اس قدر بدنام کیا، اس قدر بدنام کیا، یہ وہابی کے لفظ کے لیے تھا، مجاہدین کے لیے، اس قدر بدنام کیا۔ کہتے ایک مولوی تھا نا، اور مولوی تھا بدعتی، وہ کون تھا آپ خود سمجھ لو، بدعتی مولوی تھا، وہ اللہ کی شان، اور ہندو تھا دکاندار، ہندو دکاندار سے وہ سودا لیتا رہا، 4-5 ہزار قرض چڑھ گیا۔ اس ہندو نے کہا، لالا جی نے کہا حضرت جی مہربانی فرماؤ اب ہمارا قرض اتارو، حضرت نے کہا تو بندرا پتر بان میرے کو پیسے نہ مانگ، اس نے کہا حضرت جی مہربانی فرماؤ قرض بہت ہو گیا دے دو، اس نے کہا اچھا تجھے ہفتے کے دن دوں گا۔ جب جمعے کے دن کا مولوی صاحب انتظار میں تھے، جمعے کا دن آیا تو ملا جی نے مسجد میں اعلان کیا، اس نے کہا لالا بھابی ہو گیا، آئندہ اسے سودا نہیں لینا۔ وہ شاک کی جماعت تھی، عاشق تھے، ان سب لوگوں نے سودا لینا چھوڑ دیا۔ اب لالے کی دکان ٹھپ ہے، دکان چل نہیں رہی۔ لالے نے غور کیا ابھی دکان چلتی کیوں نہیں؟ کسی آدمی سے پوچھا یار میرے پاس گاہک نہیں آتے، اس نے کہا حضرت جی نے فتویٰ لگایا کہ تو بھابی ہو گیا۔ وہ آیا مولانا کے بعد، کہتا حضرت میں 5000 قرض نہیں لیتا، آپ فتویٰ واپس لو، فتویٰ لو واپس۔ مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعے کے دن آئے تو مولوی صاحب نے جمعے کے دن کہا بھائی اب یہ بھابی نہیں ہے، یہ دوبارہ لالا جی ہندو بن گیا، اس لیے آپ اسے سودا لے سکتے۔ اس قدر انگریز نے بدنام کیا، اس قدر انگریز نے بدنام کیا، اپنے مخالفین کو لفظ وہابی سے تعبیر کیا۔ تو غیر مقلدین نے درخواست کی، انہوں نے کہا ہم نے تمہارے خلاف جہاد نہیں کیا۔ صدیق حسن خان نے ترجمان وہابیہ کتاب لکھی، کہتے ہیں سب تمہارے خلاف بغاوت کرنے والے حنفی ہیں، ہم حنفی نہیں ہیں۔ اقتصاد فی مسائل جہاد میں حسین بٹالوی نے کہا جہاد منسوخ ہو گیا، ہم وہ لوگ نہیں ہیں، فتوے دیے، اور پھر درخواست دی ہمیں وہابی مت کہو، وہابی اور ہم نہیں ہیں۔ پھر باقاعدہ انگریز نے سرکلر کے لیے ان کا نام اہل حدیث رکھا۔ پھر نام کیا جاری رکھا؟ میں ساتھ کہتا ہوں تمہیں اور کوئی کتاب نہ ملے تو پاکستان پنجاب کے BA کے نصاب میں تاریخ پاکستان کے نام سے کتاب شامل ہے، صفحہ نمبر 94 پر عنوان موجود ہے، عنوان یہ اہل حدیث اور مسلک وفاداری۔ پاکستان کی حکومت کے BA کے نصاب میں کتاب شامل ہے، تاریخ پاکستان 1857 سے لے کے 1947 کی پوری تاریخ ہے، اس میں اجمالاً خدا کی قسم اس کے دام علماء دیوبند کا کردار پڑھو، ذرا پڑھو، علماء دیوبند کا بھی ذرا کردار پڑھو۔ ان نے درخواستیں دی، ان کی درخواست کو منظور کر لیا گیا۔ میں گزارش کر رہا تھا لفظ قرآن کو پیش کیا تو کس نے؟ دیوبندی نے، اور قرآن کی تشریح کی تو کس نے؟ دیوبندی نے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ قرآن کے الفاظ کو زندہ رکھا تو تو نے ہمیں اس کے لیے انتخاب کیا، قرآن کے معنی کو زندہ رکھا تو تو نے ہمیں انتخاب کیا۔ میرے دوستو میں کہتا ہوں شیخ الہند نے ترجمہ لکھنے کا آغاز کہاں سے شروع کیا؟ جیل سے۔ کہاں شروع کیا؟ جیل سے۔ حضرت تو دنیا چھوڑ گئے، ترجمہ لکھا 2.5 پارے کی تفسیر سے دنیا چھوڑ میں، پھر اللہ نے انتخاب کیا شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کا، انہی کے نام پہ تفسیر عثمانی ہے۔ یہ شبیر احمد عثمانی وہی تھے جب پاکستان بنا تو مغربی پاکستان کراچی میں پاکستان کا پرچم محمد علی جناح نے ان کے ہاتھوں سے لہرایا تھا۔ لوگ کہتے ہیں دیوبند کا کردار کوئی نہیں ہے پاکستان بنانے میں، جس کو تم بانی پاکستان کے وہ کہتے ہو، وہ کہتے ہیں پرچم دیوبندی ہو تم لہراؤ، کردار جو نہیں ہے، کردار جو نہیں ہے، کہتے ہیں پرچم تم لہراؤ، مغربی پاکستان میں بھی تم لہراؤ، اور مشرقی پاکستان میں دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ظفر احمد عثمانی کہا یہاں تم لہراؤ، اور محمد علی جناح نے کہا میں مر جاؤں نا تو میرا جنازہ غیر مقلد نہیں، یہ دیوبندی شبیر احمد عثمانی پڑھے، پاکستان تم نے بنایا۔ میرے دوستو خیر میں نے عرض کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں آخری بات کہتا ہوں الفاظ قرآن بھی ہم نے محفوظ کیے، قرآن کا معنی بھی ہم نے محفوظ کیا، اور جب امت نے اس قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تبلیغی جماعت کی صورت میں پوری دنیا میں عمل کی تاریخ بھی ہم نے زندہ کی۔
یہ بھی ہمارے کھاتے میں ہے، تمہارے کھاتے میں تو یہ بھی نہیں ہے بحمداللہ تعالیٰ. اسی وجہ سے جلتا ہے نا، اسی وجہ سے. پوچھو اس سے بھائی تبلیغ جماعت سے کیا دعوت ہے؟ ان کی پگڑی سے دعوت ہے، داڑھی سے دعوت ہے، لباس سے دعوت ہے، نماز سے دعوت ہے. جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں سوائے اس کے احیاء دین کی تاریخ ہے. اللہ رب العزت ان مدارس کو آباد اور شاد رکھے. دعا فرمائے اللہ ہم سب کو قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. اللہ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سورۃ الفتح میں ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گناہگار کب تھے جو اللہ نے گناہ فرمائے؟ سورۃ الضحیٰ میں. اور پایا آپ کو گمراہ پس ہدایت دی. حضرت اشرف علی تھانوی. آقا علیہ السلام گمراہ کب تھے؟ تفصیل ہے جواب ارشاد فرما کر عند اللہ ماجور ہوں. دیکھیں دو باتیں الگ الگ ہیں. پہلی جو بات کہ سورۃ الفتح میں ہے اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اصل میں یہ ترجمہ تم نے غلط کیا. قرآن کریم نے کہا ہم نے آپ کا ذنب معاف کر دیا، تو ذنب کا معنی گناہ آپ نے کیا، قرآن نے تو نہیں کیا. نہیں سمجھے؟ قرآن نے ذنب کا معنی گناہ نہیں کیا، گناہ معنی تو ہم نے کیا نا. ہم اگر اس کا معنی گناہ نہ کرتے تو بات اور ہوتی نا، یا گناہ کا معنی سمجھ جاتے تو بات اور ہوتی. ہم کہتے ہیں کبھی لفظ ایک ہوتا ہے، اس ایک لفظ کی نسبت کے بدلنے سے معنی بدل جایا کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں لفظ محبت کا معنی کیا ہے؟ پیار ہے. لفظ محبت کا معنی کیا ہے؟ اور جب کو ماں سے محبت تو معنی اور ہے، اور جب کو بیٹی سے محبت تو معنی، بہن سے محبت تو معنی، بیوی سے محبت تو معنی. لفظ سے محبت ہی ہے نا، نسبت بدلتی ہے معنی بدل جاتا ہے. جب ہم کہتے ہیں ذنب امتی کا تو معنی اور ہوتا ہے، جب کہتے ہیں ذنب نبی کا تو پھر معنی اور ہوتا ہے، معنی بدل جاتے ہیں. ذنب امتی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، اور ذنب نبی کا معنی اللہ کی نافرمانی کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ نبی ایک کام بھول کر کرتا ہے اور نبی کو بھول کر بھی نہیں کرنا چاہیے، اور نبی کہتے ہیں اللہ میں نے گناہ کیا بھول گیا، اللہ فرماتا ہے چل میں نے تجھے معاف کیا. نبی کے لفظ کو اللہ دوبارہ نقل کرتا ہے اور لوگ اس لفظ کو گناہ کہہ مارتے ہیں. یہ بات غلط ہے. بات سمجھے؟ تفصیلی جواب تو پھر عصمت انبیاء پر ہے. کبھی عصمت انبیاء پر بات ہوئی تو پھر کہتے ہیں تھانوی رحمہ نے فرمایا آپ کو گمراہ، پس یہ قرآن کریم میں ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اس کا حضرت تھانوی نے ترجمہ یہ فرمایا ہم نے آپ کو گم راہ پایا. تو کیا پایا؟ گمراہ نہیں، کیا پایا؟ گم راہ پایا. تو اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی. گم راہ کا معنی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی اللہ کے پیغمبر غار میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کرتے اور حضور سوچتے رہتے. نبی کے سامنے کوئی راہ نہیں تھا، اللہ نے جبریل نبوت عطا کی، حضور کے راستے صاف فرما دی. اس میں کیا انکار کی بات ہے؟ اصل میں ہمیں غلط فہمی ہوتی ہے. گمراہ یہ فارسی کا لفظ ہے، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، اردو کا لفظ. مثلا میں ایک بات کہتا ہوں، اب عربی میں لفظ ہے ہلاک ہونا. اب ہمارے ہلاک کا معنی برباد ہونا. عربی زبان میں اگر کوئی چیز ختم ہو جائے تو کہتے ہیں ہلاکت، ضائع ہو گئی بھائی، ویسے ہی ختم ہو جائے، گم ہو گئی، پھر بھی ہلاک. اب ہمارے ہلاک کا معنی اور ہے اور عربی میں لفظ ہلاک کا معنی اور ہے. گمراہ اردو کا لفظ نہیں ہے، گمراہ فارسی کا لفظ ہے. اور فارسی زبان میں اگر کوئی آدمی دین سے بدل جائے اس کو بھی گمراہ کہتے ہیں، اور اگر دنیا کی راہ نظر ہے اس کو بھی گمراہ کہتے ہیں. ہماری اردو زبان میں دین کی راہ سے بھولنے والے گمراہ کہتے ہیں، اور ویسے رستہ باندھنے والے کو گمراہ. ہماری زبان کا قصور ہے، اس پر عربیت کا، یہ حضرت تھانوی کا تو کوئی قصور نہیں ہے. غیر مقلد کہتے ہیں کہ عقیقہ کے اندر حدیث پاک میں لڑکے کے لیے 2 بکرے اور لڑکی کے لیے 1 بکری کا ذکر ہے، اور احناف والے گائے وغیرہ کے اندر عقیقہ کے ساتھ اسے قرار دیتے ہیں، حالانکہ حدیث میں کوئی نہیں تفصیلی بیان فرمائے. غیر مقلد جھوٹ بولتے ہیں. یہ کتاب العقیقہ آپ صحیح اب سننے ابو داؤد کے اندر روایت پڑھ لیں، آپ کو وہاں سے اندازہ ہو جائے گا. ابو داؤد نے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو دھوکہ لگا ہے نا، یہ کہتے ہیں جی عقیقہ، ہم نے کہا جی اگر گائے کا حصہ ہو تو بھی اس کے لیے جائز ہے. اصل میں گائے کو اللہ پاک نے جہاں قربانی اونٹ کی ہوگی، قربانی گائے کی ہوگی، قربانی بھیڑ کی ہوگی اور قربانی بکری کی ہوگی، نسک کا لفظ کیا قربانی کے لیے. ابو داؤد نے حدیث میں اسے نسک کا لفظ استعمال کیا عقیقے کے لیے بھی. جس طرح نسکن کا لفظ ہے قربانی کے لیے، اسی طرح حدیث مبارک میں نسکن کا لفظ ہے عقیقے کے لیے. اس لفظی اشتراک کی بنیاد پہ احناف یہ کہتے ہیں کہ جس طرح نسک میں قربانی میں گائے کا حصہ دینا ٹھیک ہے، اس طرح عقیقہ میں بھی گائے کا حصہ دینا ٹھیک ہے. بس کے بعد آپ تشریف لے، میں تو تشریف لے جاؤں گا، میں جاؤں. آپ جیسے بزرگ کر سکتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں، نہیں ہو سکے. غریب آدمی